والسلام والتحية والإكرام والرحمة والإنعام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المرسلي سيدنا ومولانا ومرتضانا وهادينا طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا الذي اسمه على العرش أحمد وعلى الأرض أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم علی جعفر نے واجب حسین خان سے حضور کو ارشاد فرمایا. نحل کی یہ 98 نمبر کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے الحمدللہ. یہ اشرا 10 سال سے ہو رہا ہے اور اس وقت سے ہو رہا ہے کہ جب ہم جیسے عمر والے دنیا میں آئے نہیں. آج اس اشرے کا 52واں سال ہے. سن 71 سے شروع ہوا, موٹا موٹا حساب لگا لیا. سن 20 تک ہوئے 50 سال دھیرے دھیرے اور 2 سال بڑھا لیے آگے سن 23 چل رہا ہے. اور یہ خیال رکھیے گا کہ ہر عربی سال ہر 21ویں سال میں 10 دن ہوتا ہوتا ہے. ہر عربی سال میں 20ویں سال کے مقابلے میں 10 دن کم ہوتے ہیں. ہر 35 سال پر 1 سال بڑھ جاتا ہے. عربی سال میں ہر 35 سال میں بڑھ جاتا ہے. تو 1 سال یوں لگا لیجیے 35 سال کا. تو اس طریقے سے 1.5 سال اور لگانا پڑے گا اگر عربی حساب سے کرنا چاہیں. اور ظاہر سی بات ہے مجالس جو ہوتی ہے وہ عیسوی اعتبار سے نہیں ہوتی ہے. ستمبر میں یا اکتوبر میں نہیں, سفر میں ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اس اعتبار سے 52 سال نہیں بلکہ تقریباً 54 سال ہو گئے. 54واں یہ اشرا ہے. اور کیا کہنے اس انسان کے جو جب اس دنیا میں رہے تو ایسا کام کرے کہ وہ اس جگہ سے چلا جائے لیکن اس کا کارنامہ باقی رہے. اس کا کارنامہ باقی رہ جائے. اس کو کہتے ہیں باقیات الصالحات. وہ چیزیں کہ جو صالح ہیں اور باقی ہیں. نقش خط کاغذ پہ باقی ایک زمانے تک رہا, لکھنے والے کا بدن مٹی میں مٹی ہو گیا. کتنی ایسی چیزیں ہیں
کہ جو انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے، کوئی امام بارگاہ بنوا دی، کوئی مسجد بنوا دی، کسی کا گھر بنوا دیا، جب تک وہ مسجد ہے، جب تک وہ امام بارگاہ ہے، یا کوئی سنت ہے جو قائم کر دی، جیسے عشرہ قائم کر دیا، تو جب تک وہ سنت چلتی رہے گی اس کا ثواب حاضرین کو بھی ملے گا اور قائم کرنے والے کو بھی ملے گا۔ ایک بڑا بڑی معاملہ۔ تو جب کربلا کی مجلس قائم کرنے والے کا یہ سوال ہے تو کربلا والوں کا کیا درجہ ہوگا جن کی یاد ہم مناتے ہیں۔ اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ٹمپریری کام کم کریں، باقی رہنے والے کام زیادہ کریں۔ وقتی کام بھی ضروری ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس پر اکتفا نہ کریں، اس پر رک نہ جائیں، آگے بڑھیں۔ وہ کام کریں کہ جو اللہ کے یہاں باقی رہنے والا ہے، وہ کام کریں جو اللہ کے یہاں سیو ہو جاتا ہے، جو وہاں رک جاتا ہے، اور صرف رک ہی نہیں جاتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے، نمو پاتا رہتا ہے۔ جو اللہ کے یہاں ہے وہ نمو پاتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے بات آ گئی ہے تو میں کہتا چلوں، آیت پر تو میں آؤں گا بھی 1-2 منٹ میں، کہ دیکھیے میں آپ سے پوچھوں جوانوں سے، نوجوانوں سے، کہ اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے تو کتنی سزا ہے؟ ایک سزا ہے یا نہیں؟ ایک سزا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ کتنی بتائی؟ ابھی آواز نہیں پہنچی ہے۔ بہت ہے، یہ کہہ رہے بہت ہے، تعداد بھی کہہ رہے ہیں نہیں؟ بہت ہے یا تعداد معین ہے؟ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اچھائی کا جو جزا ہے وہ 10 گنا ہے یقیناً، ہے یقیناً، ایسا نہیں ہے کہ اس سے کم ہو، نہیں، کم سے کم 10 ہے۔ اور بعض جگہ پر ہے اضعاف، جو لفظ آپ نے استعمال کیا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کل میں نے اندازہ کر لیا شریک ہو کر، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اب مجھے امید بھی اسی طرح سے ہو گئی ہے کہ اشاروں میں بات پوری ہوتی رہے گی، ضروری نہیں ہے شروع سے آخر تک وضاحت کی جائے۔ تو کیا ہے کہ ہم کو 10 گنا ثواب ملے گا اگر کوئی نیکی کا کام انجام دیا، اور دوسری جگہ پر اضعافا بہت ملے گا، کتنا گنا پتا نہیں۔ لیکن ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں معلوم ہے کتنا ہے اور اچھا خاصا ہے، کتنا ہے؟ قرآن میں ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو اور اس کو زمین میں ڈال دیا ہو، انبتت سنبلا، اس میں سے ایک بالی نکلی، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی میں 100 حبہ، کتنا ہے؟ 100 دانے۔ پھر دوبارہ دوہرا دو، قرآن کی تعبیر ہے، دیکھیے میں مثال سماجی نہیں دے رہا ہوں، قرآن نے مثال دی ہے، اور جب قرآن کوئی مثال دیتا ہے تو واقعی وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اور قرآن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو، قرآن کو شرم نہیں آتی کوئی مثال دینے سے۔ مثلاً بعوضۃ، کسی مچھر کی بھی مثال دے سکتا ہے، وما فوقہا، اس سے بڑھ کے بھی مثال دے سکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر ایک نیکی کی ہے تو کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے زمین میں دانہ ڈالا ہو، زمین میں دانہ ڈالا، دانہ اگا، دانے میں بالی آئی، اس بالی میں کتنی بالی ہیں؟ 7 بالیاں، 7 سنابل، 7 بالیاں نکلی۔ پھر دوبارہ بچوں کے لیے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے قرآن کی مثال ہے، لیکن میری مثال ہوتی تو کوئی بات نہیں، میں پڑھ کے نکل جاتا آگے، لیکن اگر قرآن کی مثال ہے تو ذہن میں چھپ جانا چاہیے۔ ایک دانہ ڈالا
میں سے سب آسنابل قرآن کا لفظ نہیں ہے، اس میں سے 7 بالیاں ہوئی، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں مئۃ حبہ، کتنی ہوئی؟ 100 دانے. کتنے ہو گئے سب ملا کے؟ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے نکلے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. تو اگر کوئی اچھائی کرتا ہے، عام اچھائی ہو تو اس کا 10 گنا ثواب ہے، لیکن ایک خاص طور کی اچھائی ہے، خاص طرح کی اچھائی ہے جس کا 700 گنا ہے. اور یہ کون سی ہے؟ کون سی اچھائی ہے؟ دیکھیے، میں ذرا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، اور آپ لوگ متوجہ بھی ہوں گے پہلے سے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہے. وذکر ان نفعت الذکریٰ، اے رسول بار بار یاد دلائیے، اس لیے کہ یاد دہانی فائدے مند ہوتی ہے. یہ جو کہا گیا ہے، ہر کیا ہے؟ 10 امثالہا، 10 گنا ہوگا اس کا، لیکن ایک جگہ کا 10 گنا نہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100. یہ کون سی مثال ہے؟ یہ وہ مثال ہے جب انسان اپنی جیب سے مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے. دنیا داری بہت بری چیز ہے، لیکن دنیا کو دین کے نام پہ دے دینا 700 گنا. یہ بات ہے، 700 گنا ہوتا ہو جاتا، عام بات نہیں ہے یہ، عام طرح کی بات. 700 گنا تو بہت ایسی چیز ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو 10 گنا ہے، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو 10 گنا ثواب ہے، اگر ہم اور مانوی کام کر رہے ہیں یقیناً بہت اچھا ہے، واجب بھی ہے، 10 گنا ہے. لیکن اگر ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو وہ 700 گنا ہے. اس لیے کہ انسان کو اپنے کمائے ہوئے سے بڑی محبت ہوتی ہے. جب حرام کے کمائے ہوئے لوگوں کو اپنے حرام مال سے محبت ہوتی ہے تو جس کی کمائی حلال کی ہو اس کو تو حق ہے، اس کو تو حق ہے، محبت ہوتی ہے. اور جب محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے تو کیا ہے؟ 14 پارہ ہے قرآن کا، یہیں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو، اپنی محبوب چیز کو خرچ کر دو تب تک نہیں پہنچ سکتے. تو یاد رکھیے گا کہ دنیاوی مال ضروری نہیں پیسہ ہی ہو، ممکن ہے کھانا ہو، ممکن ہے لباس ہو، اور ان سب چیزوں میں جو تاکید کی گئی ہے وہ ہے کھانا کھلانے کی، کھانا کھلانے کی. قرآن میں بڑی گفتگو ہے، بڑے انٹرویو ہیں، انٹرویو نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے گفتگو ہے جہنم والوں میں اور دوزخ والوں میں. جہنم والوں سے دوزخ والے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ اس کا مطلب قرآن سے پتا کہ سورہ قیامت کی آیت ہے، یہ میں کبھی پڑھوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کا اور جہنم کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے، اتنا قریب ہے. تو اگر وہاں جنت کا اور جہنم کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے رسول کے برابر میں ایک جہنم بنی ہوئی ہو سکتا ہے مکے میں جہنم ہو سکتا ہے مدینے میں جہنم ہو سکتا ہے کربلا میں جہنم ہو. بھائی کہتے ہیں کیا کہ مسجد میں نہ جائیے گا، وہاں تو کہہ دوں جملہ، وہاں تو آپ کو ابن ملکی ملے گا، کہتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے، اور میں نے اپنے کان سے سنا ہے، لہذا میں کہہ بھی رہا ہوں ممبر سے. کیونکہ جب ممبر سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اگر غلط بات ہے تو جواب بھی ممبر سے دیا جانا چاہیے. یہ نہیں رہی ہے، کیا کہا؟ مسجد میں اگر جاؤ گے تو کون ملے گا؟ ابن ملکی ملے گا. عجیب بات ہے، مسجد میں اگر جاؤ گے
تو کیا ملے گا؟ ابن ملجم ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ لوگ کربلا جائیں گے، توجہ ہے آپ کی؟ کربلا، ہم تو کربلا میں گئے، ہم کے امام حسین ملے، ہم کو جناب علی اکبر ملے، ہم کو حضرت عباس ملے، ہم کو حبیب ابن مظاہر ملے، ہم کو اصحاب امام حسین ملے۔ یہ اگر کربلا جائیں گے تو کبھی خون ملے گا، کبھی شیو ملے گا، کبھی عمر صاحب ملے گا۔ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ مسجد میں لگتا ہے دروازے میں جھانک کے چلے آئے کہ جہاں ابن ملجم رہا کرتا تھا، جہاں سویا ہوا تھا۔ اگر مسجد کے محراب تک پہنچے ہوتے تو پتا چلتا جس مسجد میں ابن ملجم سو رہا تھا اس کی محراب میں علی امامت کر رہے تھے۔ ایک کھڑا کر دی محمد تو کیا جنت اور جہنم کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے؟ پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا کہ تم جہنم میں ہو گئے؟ قالو، وہ جواب دیں گے جہنم والے، قالو لم نکو من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ اور دوسرا جواب کیا ہے؟ ایک تو نماز آپ کو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ایک دوسرا جواب عجیب جواب ہے۔ عجیب جواب اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ ہلکی سی بات ہے، لیکن قرآن ہے کہ جہنم والے کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کیا میں نے جو تاکید کی ہے کہ مال خرچ کرو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، ہمارے یہاں بہت سی چیزوں پر توجہ ہے، مسجد کے اوپر توجہ ہے، نماز کے اوپر توجہ ہے، مال خرچ کرنے کے اوپر توجہ ہے، مکان بنوا دیا، لیکن کھانا کھلانے کے اوپر توجہ ہے، لیکن جتنی ہونا چاہیے اتنی نہیں ہے، اتنی نہیں ہے۔ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے آپ نے سنا مولانا سے کہ جناب ابراہیم کا طریقہ یہ تھا جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہ کھانا کھلانے میں بات کیا ہے؟ آپ کو کھانا کھلانے میں کیا بات ہے؟ میں مثال دوں آپ کو، بھائی انسان کی ضرورتیں تین ہیں جو سماج میں، روٹی، کپڑا اور یہ تو ہے۔ آپ مکان کسی کو اگر مدد کرنا چاہیں گے مکان میں، مکان بنوانے میں، تو کتنے مکان بنا کے دیں گے؟ کتنے مکان بنا کے دیں گے؟ بھائی ہر آدمی جواب دے گا ایک مکان کافی ہے پوری زندگی کے لیے۔ زندگی کتنی ہوتی ہے؟ اگر کسی کو کپڑے پہنوانا چاہیں تو کتنے کپڑے پہنائیں گے؟ تو سال میں 2-3 جوڑے کافی ہے؟ صحیح، کافی نہیں۔ لیکن اگر کسی کو کھانا کھلانا چاہے، دوپہر کو کھانا کھلایا، کہا اور کھاؤ کہ نہیں پیٹ بھر گیا، نہیں اور کھاؤ، 2-3 روپے زیادہ بھی کھلا دیے کسی غریب کو، تو کیا شام کو اس کا پیٹ خالی نہیں ہوگا؟ بھوک ایسی چیز ہے کہ اگر صبح کھلاؤ گے دوپہر کو ضرورت، دوپہر کو کھلاؤ گے شام کو ضرورت، شام کو کھلاؤ گے پھر صبح کو ضرورت۔ کھانا ایسی چیز ہے جس کی ضرورت مسلسل ہے، لہذا کہا گیا ہے کہ وہ تو جہنم میں گئے تھے نا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فقیروں کو، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہی وجہ ہے پورا سورہ انسان، پورا سورہ دہر نازل ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت نے مکان بنا کے دیا ہوگا، کپڑے پہنائے ہوں گے، لیکن سورہ انسان جو نازل ہوا وہ کھانا کھلانے پہ نازل ہوا۔ کبھی اسیر کو کھلا رہے ہیں، کبھی فقیر کو کھلا رہے ہیں، کبھی کسی کو کھلا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد اب آئیے اس آیت پر کہ جس کو میں نے سرنامے کلام کرا دیا، تو بات نکل گئی میں نے کہا کیا ارشاد ہے سورہ نحل کی 98 نمبر کی آیت ہے، کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگے، من الشیطان الرجیم، اس سے اس شیطان سے جو رجیم ہے، جو اللہ نے جس کو پھٹا دیا، نکال دیا۔ انہ لیس لہ سلطان، اس کا کسی کے اوپر اختیار نہیں ہے، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا،
جو ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. اور کیا ہے؟ انما سلطانہ، اس کا اختیار کس پہ ہے؟ علی الذین یتولونہ، ان لوگوں پر اختیار ہے جو شیطان کو اپنا مولا بناتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ سے شرک اختیار کرتے ہیں. کیا کہا؟ شیطان کا اختیار کس پر ہے؟ جو شیطان کو ولی بناتے ہیں، مولا بناتے ہیں. اللہ مولا کسی اور کو بناتا ہے، رسول مولا کسی اور کو بناتا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جو شیطان کو مولا بناتے ہیں. ہے نہیں قرآن کی ایسا نہیں آیت ہے. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں، سرپرست بناتے ہیں. عجیب بات ہے. پھر دوبارہ آیت کا ترجمہ سنیے کہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگیں شیطان رجیم سے. شیطان رجیم ان لوگوں پر اختیار نہیں رکھتا ہے کہ جو ایمان لے کے آئے اللہ پر کیا کیا؟ بھروسہ کیا، توکل کیا. اس کا اختیار کس پر ہے؟ اس کا قابو کس پر ہوتا ہے؟ وہ لوگ کہ جو شیطان کو اپنا ولی بناتے ہیں. صحیح ہے؟ اور جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. دیکھیے، اللہ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ فوج بھیجے، ضروری نہیں ہے فوج بھیجے. اللہ کی سیکورٹی ہمیشہ تلوار کے ذریعے سے نہیں ہے. اللہ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ پر توکل کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو، شیطان سے سیکورٹی ہو جائے گی، شیطان سے بچاؤ ہو جائے گا. کتنی آسان بات ہے. جب اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے، جب اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو 70,000 بچوں کے قاتل کی گود میں موسیٰ کی حفاظت کر دیتا ہے. کیا اللہ کی سیکورٹی ہے؟ جس سے بچانا ہے اسی کی گود میں. کتنی اچھی سیکورٹی ہے، کتنا عجیب انتظام ہے. اللہ ہر جگہ. دیکھیے کیا ہے کہ اسلحہ جب کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ چلائے گا دشمن کے خلاف، لیکن اگر اس کا مائنڈ بدل جائے تو وہ تو اپنے کی طرف بھی چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتا ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ القاعدہ ہوئے، داعش ہوئے، یہ امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں، پھر امریکہ کے مخالف کیسے ہو گئے؟ بھائی کیا کیا جائے؟ کبھی کبھی مائنڈ بدل جاتا ہے، اسلحہ گھوم جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ جب کسی کو بناتا ہے، جب حفاظت کرنا چاہتا ہے اللہ کسی تو عجیب طرح سے کرتا ہے. اللہ جب حفاظت کرنا چاہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول کی حفاظت کرنا ہے، رسول کی مشرکین سے حفاظت کرنا ہے تو کیا کہا؟ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. عجیب بات ہے. اللہ کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا جاگ کر حفاظت کرتی ہے، اللہ صلح کر حفاظت کرنا چاہتا ہے. جو سو کر نبوت کی حفاظت کر لے جائے، سو کر نبوت کی حفاظت کر لے جائے، اس کا جاگنا کیسا ہوگا؟ سو کر. اور ایک سوال کیا، بس کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بس میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. اس لیے کہ علی تو علی ہے نا، دل چاہ رہا ہوگا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہے، لیکن جب جان کی بات آئی بس ایک سوال کیا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں بچ جائے گی. بس اگلے کچھ نہیں. یہ نہیں کہا کہ ارے میری جان بچے گی یا نہیں، کہیں تاریخ میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے یہ امام بارگاہ بھی کسی کے نام سے، امام بارگاہ علی کی تربیت ابو طالب نے ایسے ہی کی تھی کہ جب نبی کے اوپر وقت آ جائے تو
علی بڑھ کے جان بچا لے. یہ تربیت ہے ابو طالب کی. ایسا کافر تھا نبوت کو بچا رہا تھا اپنی اولاد دے کے. ایسا کافر تھا. دنیا کافر کہتے کہتے گزر گئی. ایسا کافر تھا بھائی یہ کہ جو نبی کی جان بچا رہا ہے. تربیت ایسی تھی بس اتنا پوچھا جان بچے گی یا نہیں, اور پھر سو گئے اور جان بچ گئی. اگر رسول نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کے کام آؤ, تو اگر ایک دوسرے کو ضرورت ہو اور وہ آ کے فرض مانگے تو بس اتنا پوچھنا کہ میرے فرض دینے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں. آگے نہ پوچھنا, اس لیے کہ بھائی کا بھائی پر یہ حق ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. کل میں نے کہا کہ نیکی بہت زیادہ 700 گنا ہوتی ہے. آپ کسی کو ماں بہنے کا مال کا کیا ہے, مال کا 700 گنا ثواب ہے. ابھی بتایا میں نے قرآن کیا ہے. اس سے بھی بڑا ثواب بتاؤں میں آپ کو. مال آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, مکان بنوا دیا, لباس بنوا دیا, کھانے پینے کو دے دیا, یہی ہے نا, یہ مدد کرتے ہیں. کیا آپ نے مکان دے کر جب اس کا مکان بن جاتا تو کیا بعد میں پیسہ واپس لیتے ہیں؟ نہیں, دے دیا اللہ کی راہ میں. کیا کسی کا لباس بنوایا, کپڑے بنوائے, کیا بعد میں پیسہ لیتے ہیں اس سے؟ کیا نہیں, وہ تو دے دیا اللہ کی راہ میں. کیا کسی کو کھانا کھلایا تو کیا کل پرسوں نرسوں اس سے کہیں گے کل کھلایا تو آج ہم کو کھلاؤ؟ کسی غریب سے کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ تو اللہ کی راہ میں کھلا دیا. جب کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے تو ہم پیسہ واپس نہیں لیتے. خرچ کر دیا چلا گیا, لیکن قرض جب کسی کو دیں گے, اگر 1000 روپے بھی قرض دیا ہے تو قرض کا مطلب ہی یہ ہے آج لو کل واپس کرو. قرض کا مطلب ہی یہ ہے قرض لو اور کل واپس کرو, پرسوں واپس کرو, 1 مہینے بعد واپس کرو, لیکن اور قرض واپس ہو جاتا ہے. لیکن قرض کا ثواب کسی کی مدد کرنے سے زیادہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ قرض کا ثواب, کسی کو قرض دیا آپ نے, اس کا ثواب کسی کی مدد کی. 1000 روپے قرض دیے, 1000 روپے ہم نے مدد کر دی. مدد کرنے سے زیادہ ثواب ہے 1000 روپے قرض دینے کا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو کھانا کھلایا تو کیا ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہو. آپ نے اپنے اندازے کے مطابق اندازہ لگایا کہ شاید بھوکا ہے, اسے گھر پہ کھانے کے لیے نہیں ہے, آپ نے کھانا کھلا دیا. آپ نے کسی کو لباس خرید کے دیا, پہنایا لباس, آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں کہ کپڑے خرید لے, آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ غریب ہے, آپ نے لباس دے دیا. کسی کا آپ نے مکان بنوایا, 1 دیوار بنوا دی, 1 کمرہ بنوا دیا, پورا مکان بنوا دیا, آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ غریب ہے, اس کو مکان کی ضرورت ہے, مکان بنوا دیا. سمجھتے ہیں آپ نے مکان بنوا دیا. آپ اپنا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے, وہ ضرورت مند ہے, وہ غریب ہے, وہ فقیر ہے. یہ آپ کا اندازہ ہے. ہو سکتا ہے اندازہ صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. چونکہ آپ کا اندازہ ہے, آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, آپ اس کے پیٹ میں خدا نخواستہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, آپ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا لباس نہیں دیکھ رہے ہیں, باہر سے اندازہ لگایا. لیکن جب کوئی قرض لینے آتا ہے تو وہی آتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے, وہی آئے گا جس کو ضرورت ہوگی. اس وجہ سے قرض کا ثواب زیادہ, قرض کا ثواب زیادہ. اور قرض کا ثواب دیکھیے, میں نے ایک طرفہ بات کہہ دی. اب اگر دوسری بات بھی نہ کہوں تو کہیں گے بھائی ایک طرفہ کہہ دیا, کتنے لوگوں کے قرض لے کر واپس ہی نہیں کرتے. تو کیا کہیں گے مولانا اپنے ممبر پر ایک مسجد پڑھنے کے بجائے اور کہہ کے چلے گئے ہمارا تو ہزاروں لاکھوں پھنس گیا. نہیں, اس طرح سے کہیں گے ہم نے تو قرضہ دیا واپس ہی نہیں کر رہا ہے, 1 سال ہو گیا, 1 مہینے کا وعدہ تھا,
चेक है वो भी बाउंस हो गया, 3 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, साल भर गुजर गए, और ये बता रहा हूं मैं, कर्ज लेकर कर्ज का पैसा खाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि बगैर मेहनत के मिल गया, बगैर मेहनत के मिल गया ना। बस 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा 2 घंटे की खुशामद भी ना की हो, अपनी जरूरत बयान की, सही है नहीं, मुफ्त में मिल गया पैसा, सही है नहीं, तो खाने में बड़ा मजा आता है। और कुछ लोगों की तो आदत हो जाती है, कर्ज खोरी हो जाती है, तो उनका क्या किया जाए? देखिए, मैंने बता दिया कि कर्ज देने में किसी की मदद करने से ज्यादा सवाब है, लेकिन जो कर्ज ले रहे हैं, अगर शरई मसला है, ये फिक्री मसला है, महाराजे से पूछ लीजिए, जाकर उनके तफासिर से पूछ लीजिए कि अगर कोई कर्ज लिए बैठा हो, उसके पास कर्ज हो और वो नमाज पढ़ रहा हो, क्या नमाज वाजिब, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज या सिर्फ वाजिब नमाजें हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है, न जाने बयान कर रहा है, अलहम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, न जाने देने वाला आ जाए और कहने लगे मुझे कर्ज चाहिए, तो हुक्म यह है नमाज तोड़ दो, जिस नमाज को तोड़ना आम हालत में हराम है। नमाज तोड़ो, जाओ मेहनत करो, कमाओ और कर्ज को अदा करो। कर्ज को वापस करना इतना जरूरी है। आप कर्ज लेके बैठ जाए किसी से, वो तो आपकी जरूरत में काम आ गया, आप भी उसकी जरूरत में काम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? क्या मदद एक तरफा होती है कर्ज देने वाले को? जो लोग कर्ज लेकर कर्ज वापस नहीं करते, वो समाज का माहौल खराब करते हैं, इसलिए कि कर्ज देने वाला मुमकिन है धोखा खाने, अगर न खाता हो सकता है 10 लोगों को और कर्ज देता, 10 लोगों की और मदद करता, 20 लोगों की और मदद करता, और पूरी दुनिया कर्ज की बुनियाद पर तरक्की करती है। अगर कर्ज का सिस्टम खत्म हो जाए तो न कोई तिजारत होगी, न कोई सौदा होगा, न कोई तरक्की होगी, न कोई पेशरफ्त होगी। अगर माहौल खराब हो गया कर्ज देने का और वापस कर्ज लेने का और वापस न देने का जरिए से, कर्ज का माहौल अगर खराब हो गया तो फिर तो कोई किसी को कर्ज ही नहीं देगा। अगर कर्ज देने का माहौल खराब हो जाए तो ये सिर्फ एक आदमी खराब नहीं हुआ है, एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। साथीदार गिरामी, मैं कह रहा था कि अल्लाह की जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है कि जो अल्लाह ऐसा नहीं है कि फौज भेजे, फौज के जरिए उसने सिक्योरिटी की, उसने हिफाजत की, और वो अगर चाहे तो एक मकड़ी के जाले के जरिए, इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर जो होता है वो मकड़ी का जाला होता है, कुरान की आयत है, और उस कमजोर जाले के जरिए से अपने सबसे आला पैगंबर की हिफाजत कर रहा है। क्या उसकी क्या सिक्योरिटी है, क्या हिफाजत है, क्या इंतजाम है। और जो अय्याम चल रहे हैं, देखिए आज की तारीख अजीब है, आज 3 हो गई ना, 7 दिन है जनाब सकीना की मुनासिबत में, और 8 दिन तकरीबन या 7-8 दिन गुजरे हैं इमाम सज्जाद की मुनासिबत में। हम 2 गमों के दरमियान हैं, 2 मुनासिबतों के दरमियान। 23 दिन हो गए आशूर को और 17 दिन रह गए अरबईन को, 2 गमों के दरमियान। और करबला वैसे तो मुसीबत है, वैसे तो मसाइब हैं, लेकिन अहले बैत के मसाइब होते ही ऐसे हैं कि मसाइब में भी फजाइल की नदियां बह जाती हैं, फजाइल के चश्मे फूट जाते हैं। अल्लाह के यहां अजीब बात थी, रसूल को बचाना था, बचा लिया, अली को भी बचाना था, बचा लिया, लेकिन करबला में अजीब बात हुई
میں نے کہا نا کہ کربلا میں فضائل بھی ہے. کربلا میں عجیب بات ہوئی، ایک کو بچانا ہے اور ایک کی آزمائش ہے. بچپن کا وعدہ ہے، ایک امام کو اللہ بچائے گا. کربلا میں 3 امام ہیں. امام حسین علیہ السلام جن کی آزمائش ہے، جن کا امتحان ہے، وعدے طفلی ہے، پیغمبر اکرم سے وعدہ ہے. ان کی کیا کرنا ہے؟ امتحان ہونا ہے، آزمائش ہونا ہے. دوسرے امام سجاد ہیں، جن کی حفاظت ہونا ہے. تیسرے امام باقر ہیں، جن کی حفاظت ہونا ہے. عجیب بات یہ ہے، جنگ کا میدان ہے اور جو امام سجاد ہیں وہ ہیں 24 سال کے. جنگ میں 24 سال کے جوان کو بچانا کتنا اہم ہے، کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کے نظام دیکھیے، اللہ کی حفاظت دیکھیے. جب وہ بچاتا ہے کسی کو تو ایسا نہیں کہ لشکر بھیجے گا، نہیں، صبر کے ذریعے سے، ایک ہلکی سی بیماری کے ذریعے سے. امام سجاد کتنے بہادر تھے. کہتے ہیں کہ اگر 3-4 شخصیتیں کربلا میں اگر موجود ہوتی، وہ جنگ کرتی تو کربلا کا مسئلہ ہی منظر نہیں بدل جاتا. جناب عباس ہیں، محمد حنفیہ ہیں، امام سید سجاد ہیں. ایسے امام سید سجاد کو اللہ کا انتظام ہے کہ بچانا ہے. کیسے بچائے؟ جوان بھی ہیں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بزرگ ہیں جنگ میں کیسے جائیں. خاتون بھی نہیں ہے کہ جنگ میں نہیں جا سکتا، نہیں. تو عجیب انتظام کیا. امامت کو بچانا ہے، سلسلہ امامت کو بچانا ہے. اس لیے کہ اگر سید سجاد نہ ہو، امام باقر نہ ہو تو سلسلے امامت منقطع ہو جائے. تو بچانا ہے. مدینے سے چلے روح سرحد، مکے میں آئے صحت مند، راستے میں صحت مند، کربلا میں پہنچے تندرست. پہلی دوسری تیسری تاریخیں گزری تندرست. لیکن جب جنگ قریب آ گئی تو عجب اللہ نے انتظام کیا. جس نے فرعون کی گود میں موسیٰ کو بچایا تھا، جس نے مکڑی کے جالے سے اپنے پیغمبر کو بچایا تھا، جس نے علی کو بھیج کر پیغمبر کو بچایا تھا، اس نے ایک ہلکی سی بیماری کے ذریعے سے پوری امامت کو بچایا، پوری امامت کو بچا لیا، پوری امامت کی حفاظت کر دی. کیسا عجیب انتظام ہے. ایک اچھا یہاں عجیب بات ہے، امام حسین علیہ السلام آئے، کہا سید سجاد خدا حافظ. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ کربلا میں فضائل بھی ہیں، واقعات کا فضائل بھی ہیں. کہ خدا حافظ تو وہ پہلے علی تھے جنہوں نے پلٹ کے کہا تھا کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. وہ لوگوں کو دکھانا تھا. پہلا علی دکھا کے چلا گیا کہ ایک رسالت کو بچانے کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بات کا علی ہے. دوسرا علی کہ جس اب یہ پوچھ بھی نہیں رہا ہے کہ کیا میرے، یہی تو پلٹ سے کہا تھا امام سجاد نے کہ عباس کہاں ہے، اکبر کہاں ہے. اور جب کہا کہ سب جا چکے تو ایک مرتبہ جوش میں آئے تو میری تلوار کہاں ہے، میری جراح کہاں ہے، میرا ڈھال کہاں ہے. تو امام نے کہا کہ نہیں، صبر کا وقت ہے. تو پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ میرے صبر کرنے سے امامت بچ جائے گی. علی نام ہی ایسا ہے. ایک علی سوتا ہے تو نبوت بچتی ہے، ایک علی بیمار ہوتا ہے تو امامت بچ جاتی ہے. ایک کھڑا پڑھ دیجیے محمد. علی نے، ایک علی نے نبوت بچا لی، ایک علی نے امامت بچا لی. اور عجیب طرح سے امامت بچائی علی نے. جب آئے، عجیب بات ہے. دیکھیے امامت کا تذکرہ اگر کہیں سید سجاد کی، آخری وقت امام حسین کو رخصت ہو گئے، شام غریبہ آ گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی،
خیموں میں آگ لگا دی گئی. جناب زینب آئی. ایسا موقع ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمیں جلدی ہے, چھوڑو یار نماز کی کیا ضرورت ہے, ہمیں ٹرین پکڑنا ہے, چلو چھوڑو نماز کی کیا ضرورت ہے. نماز تو مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, بہت سی چیزیں ہیں. نماز چھوٹی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے, روزانہ پڑھی جاتی ہے, سیدھے حالت نماز کی مثال دی جاتی ہے. ورنہ زکات کی بھی یہی بات ہے, خمس کی بھی یہی بات ہے, روزے کی بھی یہی بات ہے. واجب غسل ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں, ٹال رہے ہیں, اس کی بھی یہی بات ہے. غسل نہیں کیا ہے, مسجد میں آ جا رہے ہیں, اس کی بھی یہی بات ہے. ہم لوگ بڑی آسانی سے کسی واجب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی حرام کو انجام دے دیتے ہیں. لیکن جناب زینب نے بچایا. خیمے چل رہے ہیں, اسباب لٹ رہا ہے, خیمے میں آئی, کہا سید سجاد تم وقت کے امام ہو, بتاؤ. خیمے میں رکھ کر چل کے مر جائیں تو باہر نکل جائیں. عجیب بات ہے. ایک جملہ کہوں آ رہا ہے میری زبان پر, ایک جملہ کہوں. جناب زینب نے بتا دیا کہ امامت پر اگر امامت بخار میں مبتلا ہو, اگر امامت بیمار ہو, امام بیمار ہو, امام بخار میں مبتلا ہو, تب بھی آگے پوچھو. بخار کی وجہ سے امامت کا درجہ ختم نہیں ہوتا. پتا نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. امامت کی وجہ, جب بخار کی وجہ سے ہمارے امام کی امامت کا درجہ ختم نہیں ہوتا, سخت بخار ہے تو ہلکے بخار کی وجہ سے رسول کی رسالت کہاں ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے. امامت آخری وقت میں, اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بخار ہو گیا ہے, ان کا ذہن پھسک گیا ہے, ان کا ذہن نعوذ باللہ پھسک گیا ہے. ایسی عجیب بات ہے. رسول کی شان میں گستاخی, رسول کی شان میں گستاخی. اور یہ میں بتاؤں رسول کی شان میں گستاخی کیوں نہیں ہوتی ہے. جب رسول پر وقت جب آتا ہے کہ اس سے پہلے اہل بیت کے اوپر وقت آ چکا ہوتا ہے. کسی نے علی کی شان میں اس سے پہلے گستاخی کی تھی کہ اس کی ہمت پڑی کہ رسول کی شان میں گستاخی کرے. اور باتیں کروں, یزید آیا, یزید کی جو حکومت تھی کتنے سال تھی, بچوں کے لیے بزرگ تو جانتے ہیں. رسول کی یزید کی حکومت صرف 3 سال. پہلے سال لے کر بھیجا ولید کے پاس, امام حسین سے بیعت لے لے یا سر کاٹ دے. بیعت نہیں کی. کربلا میں کربلا کا واقعہ پیش آیا اور اہل بیت کو تاراج کر دیا. اور جب اہل بیت تاراج ہو گئے, اہل بیت لٹ گئے. اور دوسرے سال کیا کیا, دوسرے سال مدینے پہ حملہ کیا. کربلا اہل بیت کا سمبل ہے, اہل بیت کی نشانی ہے, علامت ہے. اور مدینہ نبوت کا سمبل ہے, نبوت کی علامت ہے, نبوت کی نشانی ہے. مدینے کے معنی کیا ہیں معلوم آپ کو؟ مدینے کے معنی کیا ہے؟ مدینے معنی شہر. کہتے ہیں مدینہ تو کربلا یعنی کربلا کا شہر, مدینہ تو نجف, نجف کا شہر. دلی ہے, عرب لوگ کہتے ہیں, عربی لوگ آئیں گے تو کہیں گے مدینہ تو دہلی, دہلی شہر. مدینہ بمبئی, بمبئی شہر. تو یہ مدینہ کیسے ہو گیا؟ اس کا اصلی نام ہے یثرب. کیا ہے؟ آپ نے مسیح میں نوے میں پڑھا ہوتا یثرب. مدینہ کا اصلی نام ہے یثرب. جب رسول نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ ملنے جلنے آتے تھے کہ دیکھیں ہم بھی نبی کون سا ہے, دیکھیں ہم بھی رسول کون سا ہے, اس کی باتیں سنیں, اس کی حدیث سنیں, اس کی تصدیق کریں. وہ آ کے پوچھتے تھے اینا مدینۃ النبی, نبی کا شہر کون سا ہے. آ کے پوچھتے تھے مدینۃ النبی کہاں ہے, نبی کا شہر کون سا ہے. مدینۃ النبی اتنا کہا, اتنا زبان پہ دہرایا گیا کہ یثرب لوگ بھول گئے, کہنے لگے مدینۃ النبی, نبی کا شہر, مدینۃ النبی, نبی کا شہر, نبی کا شہر, نبی کا شہر. یہ اتنا زیادہ دہرایا گیا کہ آخر میں نبی لفظ بھی ختم ہو گیا اور صرف رہ گیا مدینہ. اس
اس کو کہتے ہیں مدینہ. یہ ہے مدینۃ النبی، نبی کا شہر. یزید نے اپنی حکومت کے دوسرے سال میں مدینۃ النبی پہ حملہ کیا، اور جو مسجد النبی ہے وہاں پر اپنی فوج کے گھوڑے بنوائے، اسطبل بنا دیا اسے. اور کیا کریں، مجبوری ہے، ورنہ جملہ منبر سے کہنا بہت سخت ہے، لیکن حقیقت کہنے کے لیے مدینے میں اس سال ایسے بچے دنیا میں پیدا ہوئے جن کے باپ کی خبر نہیں تھی کہ کون. بہت میں شرمندہ ہوں کہ منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، یزید کے ہمدرد بھی تو بہت لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اگر ہم صاف صاف نہیں کہیں گے تو لوگ صاف صاف سمجھیں گے کیسے. دوسرے سال مدینۃ النبی پہ حملہ کیا، مدینۃ النبی تاراج ہو گیا. اور تیسرے سال کیا کیا، تیسرے سال کعبے پہ حملہ کیا. کعبے پہ حملہ کیا، کعبے پہ منجنیق کے ذریعے سے، بچے منجنیق نہیں سمجھیں گے، اس زمانے کے توپ، اس زمانے کا توپ جو ہوتی تھی، یا جو آج کل ٹینک ہیں جو چلتی توپ، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک گولا بنایا جاتا تھا، اس میں مٹی کا تیل یا جلنے والی چیز اس میں لگائی جاتی تھی، اس میں آگ لگائی جاتی تھی، اور اس کو منجنیق کے ذریعے سے، جیسے آپ کہتے ہیں کسی بڑی غلیل کے ذریعے سے اس کو پھینکا جاتا تھا. یزید کی فوج کی طرف سے کعبے کے اوپر منجنیق سے حملہ ہوا، کعبہ تھا. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سب متاثر بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت کے اوپر حملہ ہو گیا، نبوت کے اوپر حملہ ہو گیا، کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ ہو گیا. آپ کے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ کتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول نے، یزید نے پہلے سال کعبے پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ یزید نے پہلے سال مدینے پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ جواب میں دیتا ہوں، جب تک اہل بیت باقی رہتے ہیں نہ مدینے پہ حملہ ہو سکتا ہے نہ کعبے پہ حملہ ہو سکتا ہے. اگر اہل بیت تاراج ہو جائیں تو نہ مدینے کی آبرو بچتی ہے نہ مکے کی آبرو بچتی. یہ ہے اللہ کی سیکورٹی. اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے، مدینے کی حفاظت کے لیے اہل بیت کو رکھا. اور عزیزان گرامی 40-45 منٹ ہو گئے، اب میں اپنے مسائل دینا چاہ رہا ہوں. بہت سی باتیں رہ گئی انشاءاللہ کہ کبھی اور اللہ نے موقع دیا. اس سال میں یہاں پر آیا تھا پہلی مرتبہ 7-8 سال پہلے، تو یہاں ایک معجزہ ہوا. اسی امام بادشاہ میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا، ادھر کسی دوسرے امام بادشاہ نے. عزیزان گرامی، سید سجاد نام آپ نے بہت سنا ہے، نام آپ نے بہت سنا ہے، اور ہم تو کہتے آ رہے ہیں عابد بیمار، عابد بیمار، عابد بیمار، یہی کہتے ہیں نا، عابد بیمار کہتے ہیں. لیکن بیمار تو پوری زندگی بیمار تو نہیں رہے. کربلا کے پہلے بیمار نہیں، کربلا کے بعد بیمار نہیں، یہاں تک کہ جب کوفے میں یا شام میں گئے وہاں بھی بیمار نہیں. کربلا میں بیمار، اللہ حفاظت کرنا چاہتا تھا. ایک امام کی بیماری کے ذریعے حفاظت کی، امام سجاد کی، اور دوسرے امام کی بچپنے کے ذریعے حفاظت کی، امام باقر کی. کیا اللہ کی حفاظت کا الزام ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، ہم بیمار یہ سمجھتے ہیں کہ امام سید سجاد پوری عمر بیمار رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن مصیبت پوری عمر سے. عزیزان گرامی، بس میں لمبے چوڑے مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، تو 4 جملات کی میں تمام کر دوں گا. میں عزیزان گرامی ذرا ایک تجزیہ کرنا امام سید سجاد کی زندگی کا. آپ کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوئی، اور اگر کربلا میں آپ 24 سال کے تھے تو 36 ہجری میں ہوئی. عام طور سے 38 لکھا جاتا ہے.
چاہے 36 میں ہوئی ہو یا 38 میں ہوئی ہو، یہ دور تھا دور خلافت حضرت علی علیہ السلام، یعنی جب دادا مسند حکومت پر فائز تھے اس وقت امام سجاد دنیا میں آئے. کیا شان رہی ہو، کیا شوکت رہی ہو، کیا وقار رہا ہوگا. کتنے لوگوں نے اپنے گود میں لے کر پیار کیا ہوگا. کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہوں گے جو پیار کرنا چاہتے ہوں گے لیکن دسترسی نہیں ہو پائی. ایسے بھی رہے. بچپنا کیسے گزرا. اور پھر امام حسن کا دور 40 کی شہادتیں حضرت علی علیہ السلام. پھر امام حسن کی جنگ اور پھر صلح. اس کے بعد امام حسین کا دور. پہنچ گیا آپ کربلا تک. کربلا میں امام سید سجاد 24 سال کے سن 61 ہجری. یاد رکھیے گا سن 61 ہجری. اور امام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ جانتے کون سا سن ہے؟ جانتے ہیں کون سا؟ سن 95 ہجری. سن 95 ہجری. 61 سے 95 ہجری تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ جو بزرگ ہے نا وہ سوچ سوچ کے رو رہے ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں منظر کشی کے لیے کہنا چاہتا ہوں. میرے والد کا انتقال 2 سال پہلے ہوا اور 5 سفر کو ان کی برسی ہے. 2 سال سے میں ڈسٹرب ہوں. کوئی کام کرتا ہوں والد کی یاد آتی ہے. کتاب پڑھتا ہوں اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاد آتی ہے. کسی باپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاد آتی ہے. علم کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاد آتی ہے. کسی استاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاد آتی ہے کہ وہ استاد تھے. کسی شاگرد کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاد آتی ہے. میرے والد کی 99 کتابیں ہیں. 2 سال میں ایک کتاب بھی مکمل نہیں کر سکا. ایک کتاب بھی چھپنے کے لیے تیار نہ کر سکا. اس لیے کہ جب بھی بیٹھتا ہوں کام آگے نہیں بڑھتا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اپنی مصیبت بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب ایک باپ ایک نارمل طریقے سے دنیا سے جاتا ہے تو انسان کب تک ڈسٹرب رہتا. اب سمجھ میں آیا سید سجاد کی مصیبت کا اندازہ ہوا. کربلا کے بعد 35 سال پانی لا کے رکھتے ہیں وضو کے لیے. پانی دیکھ کے کہتے ہیں ہائے میرا باڑ میرا باڑا پیاسا مارا لے گا. اتنا روتے ہیں کہ پانی مذاق ہو جاتا ہے. اتنے آنسو پانی میں گرتے ہیں کہ پانی خالص نہیں رہ جاتا. اب ان سے وضو نہیں ہو سکتا, دوسرا پانی لایا جاتا ہے. یہ ہے سید سجاد کے مصائب. 35 سال تک امام مصائب میں مبتلا ہوئے. ہائے ہائے بازار سے گزرتے ہیں, بازار سے گزر رہے ہیں, کسی قصاب کو دیکھا, کسی قصاب کو دیکھا سننے کو ذبح کر رہا تھا. ایک مرتبہ روک دیا, رک جا, کیا مولا کیا بات ہے کہ یہ بتا اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پیا. ہائے ہائے کیا مولا ہمارا تو طریقہ ہی یہ ہے جب تک پانی نہیں پلاتے جانور کو ذبح نہیں کرتے. کر دو بلا کا روپیہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ بتا کہ ہماری میراث شہادت تو ہے لیکن کیا صوبے کے بازار میں ہماری
بے مقصد